بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ سورۃ الزاریات۔ یہ سورت پارہ نمبر 26 کے آخر سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کچھ پارہ نمبر 26 میں ہے اور کچھ پارہ نمبر 27 میں ہے۔ 4 قسم کی مخلوق کی قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہیں، اور فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسمیں کھائیں تو اس سے یا تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر قسموں کے بعد والی چیز پر قسموں کو دلیل بنانا مقصود ہوتا ہے۔ مومنین متقین کی صفات۔ مومنین کے اموال میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ بعض وہ محتاج ہیں جو مانگتے ہیں، بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے نہیں، تو مومنین متقین کی صفت یہ ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ فرشتوں کے آنے کے بنیادی سبب 2 تھے۔ ایک آپ کو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینی تھی، دوسرا مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ مختلف قوموں کے انجام۔ یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی اور ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے۔ تخلیق باری تعالیٰ کے نمونے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر بارش کے ذریعے لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی بنایا، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، مسلمان کو پیدا کیا تو کافر کو بھی پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ طور۔ 5 قسمیں۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے یا تو لوح محفوظ ہے یا اعمال نامہ ہے یا قرآن کریم ہے۔ قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور بیت اللہ کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ قسم ہے بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مذکورہ 5 قسمیں اپنے بعد میں آنے والی چیز یعنی تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اس پر گواہ ہے۔ مجرمین کا انجام۔ دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے اور وہ گڑ گڑاتا ہے تو تکلیف دینے والے کو ترس آ جاتا ہے تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کے ہی رہے گا۔ متقین کا انعام۔ گزشتہ آیت میں مجرمین کا ذکر تھا، یہاں متقین کا ذکر ہے کہ متقین باغ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، ان انعامات میں جو خدا نے انہیں دیے ہوں گے، ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جنتی لوگ نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور یہ نشستیں ترتیب سے بچھی ہوں گی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے۔ نبوت الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو نبوت جیسا بڑا رتبہ کیسے ان کی خواہش کے تابع ہو سکتا ہے۔ فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے گئے۔ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تو آپ خود کو مشغول کر لیں۔ 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ نمبر 1 کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 2 رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء۔ نمبر 3 ستاروں کے ڈوبتے وقت یعنی فجر کے وقت۔ سورۃ النجم۔ نجم کے معنی ستارہ کے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ النجم ہے۔ ستارے کی قسم کھانے میں حکمت۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہیں۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ستارہ تھوڑے سے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔
قرآن و حدیث کی حجیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ یہ خالص وحی ہے جو ان کے پاس آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں۔ اگر مراد معانی اور الفاظ دونوں ہوں تو اس کا نام قرآن ہے، اگر مراد یہ ہو کہ معنی بتا دیا جائے اور الفاظ نہ بتائے جائیں تو اس کا نام حدیث ہے، اور اس کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کو دیکھنا۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ مشرکین کی تردید۔ مشرکین نے 3 بت لات، عزا اور منات اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لات، منات اور عزا تم نے خدا بنا رکھے ہیں، کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا ہے؟ یہ تو صرف چند نام ہیں اور جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھے ہیں۔ کافر لوگ اپنے خیالات و خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے اور ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے اس عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن کریم کے آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یوں اس کو کچھ آر دلائی۔ اس نے کہا میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اگلی آیت میں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سورۃ القمر۔ صداقت نبوت، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی جانب چلا گیا۔ مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور بدستور اپنی ضد اور کفر پر قائم رہے۔ قوم نوح پر طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم والے بسا اوقات ان کے گلے کو دباتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں، ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ 950 سال اس تکلیف میں گزارے اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ قرآن کریم آسان ہے۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت واعظ اور ناصح ہونے کی ہے، قرآن کریم کی دوسری حیثیت شارع عقائد و احکامات ہونے کی ہے۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے آسان ہے، عقائد و احکامات کی حیثیت آسان نہیں ہے، اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ پہلی قوموں کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، قوم لوط جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، قوم فرعون جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ متقین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الرحمن۔ لفظ رحمان سے سورت کی آغاز کی وجہ۔ مشرکین مکہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں یہ اسم گرامی زیادہ معروف نہیں تھا۔ بطور ضد بھی وہ کہا کرتے تھے مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی اور اس کا آغاز بھی لفظ رحمان سے کیا۔ قرآن سب کو سیکھنا چاہیے۔ رحمان نے قرآن سکھایا ہے، اور جو سکھایا ہے اس کا ذکر تو ہے، اور جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی براہ راست جس شخصیت کو تعلیم دی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن اور انس کو خطاب۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں مختلف قسم کی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً انسانوں اور جنوں کو خطاب کر کے یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ اس آیت اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کو دہرایا ہے۔ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی۔ وجہ ربک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ پہلے تذکرہ زمین کا تھا اس لیے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فنا کی 2 قسمیں ہیں، امکانی اور عملی۔ ذات باری تعالیٰ میں نہ فنائے عملی ہے نہ ہی فنائے امکانی ہے۔
جن و انس کی بے بسی۔ اے جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں ہے اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں، تو تم کیسے نکلو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جن و انس اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ اور عذاب سے اگر کہیں بھاگنا چاہیں تو بھی نہیں بھاگ سکتے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر تک اہل ایمان جنوں اور انسانوں کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنت اور جنت کے انعامات، باغات اور چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، پھر ان حوروں کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ مومنین کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو جائے اور دنیا کی گندی چیزوں سے بچ جائیں اور آخرت کی پاک صاف نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الواقعہ، قیامت کی ہولناکی کا بیان۔ جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ کفار کو جھکا کے رکھ دے گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس وقت کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے۔ قیامت کے دن ان تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے عالی مقام پر ہوں گے۔ دوسری جماعت ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، شراب و غلمان، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ عطا کی جائیں گے۔ اہل جہنم کے عذاب کا ذکر۔ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والوں یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی 4 عظیم نعمتیں۔ تخلیق انسانی، یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کھیتی اگانا، یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پانی کی فراہمی، یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ آگ کی نعمت، اچھا یہ بتاؤ یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ صداقت قرآن، یہاں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیا گیا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ منکرین بعث بعد الموت کی تردید، مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی زندگی اور حیات ان کے قبضے میں ہے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے مگر تمہیں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ سورۃ الحدید، اول و آخر کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی ہیں۔ اول حقیقی کا معنی ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر حقیقی کا معنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ ظاہر اس اعتبار سے کہ اس کے وجود و قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ زمین و آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے؟ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مال جو تمہیں دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہیں تھوڑے وقت کے لیے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان فرق مراتب، وہ صحابہ اکرام جو سابقین ہیں یعنی وہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد و انفاق بھی کیا، ان صحابہ اکرام سے درجہ اور ثواب میں بڑے ہیں جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیا۔ البتہ جنتی ہونے اور صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ مومنین اور منافقین کا ذکر، پھر مومنین کا ذکر فرمایا کہ جب وہ پل صراط کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا، اور مومن اور منافق دونوں پل صراط کی طرف آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور نور کو تلاش کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو معجزات، کتب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔
رہبانیت کی ابتدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ لینے لگا، نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کو استعمال کرتا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔